الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه میرے انتہائی محترم مکرم دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، میں آپ سب کے سامنے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ میرے انتہائی محترم مکرم دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، یکم محرم الحرام 1446 ہجری اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 اسلامی مہینے قائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل بھی یہ مہینے بنائے تھے اور پیدائش کے بعد بھی یہی مہینے جاری و ساری ہیں۔ 1446 ہجری آج چڑھ چکی ہے، 1446ویں سال ہم ہجری میں چل رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ اور پہلے مہینے کو محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس مہینے کی اتنی فضیلت ہے، یہ اتنا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ سبق پیدا کرتے ہیں۔ وہ سبق کون سے ہیں؟ سب سے بڑا سبق ہمارے لیے کربلا کا واقعہ ہے، کربلا کی گرمی کی شدت ہے جو کافروں نے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پانی بند کر دیا تھا کربلا کے میدان میں۔ وہ ہمارے لیے سب سے بڑا سبق اس مہینے میں۔ میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، محرم الحرام اتنا فضیلت والا برکت والا رحمت والا مہینہ ہے کہ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگایا جا سکتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھا لے وہ چیز اللہ کے ہاں بہت عظمت والی، رحمت والی، برکت والی ہوتی ہے اور اس کا مقام بہت ہی اونچا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 اسلامی مہینوں کی قسم کھائی اور وہ 4 اسلامی مہینے اللہ کے ہاں بہت افضل ترین مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ایک مہینہ رجب اور 3 ایک ساتھ آتے ہیں۔ ایک مہینہ رجب کا ہے اور 3 مہینے آخری ایک ساتھ آتے ہیں، ایک ذی القعدہ کا، آخری مہینہ ذوالحجہ کا اور پہلا مہینہ محرم الحرام کا آتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ 4 مہینے اللہ کے ہاں اتنے محبوب ہیں، ان کے ہاں اللہ کا بہت ہی بلند مقام ہے اور اس طرح بلند مقام ہے کہ ان میں کی جانے والی عبادت کا مقام، رتبہ اور ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور 10 محرم الحرام شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تھی اور ان سے پیار ہمارا اتنا بڑا ہمیں فریضہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امام حسن اور حسین سے محبت کی، یعنی امام حسن اور حسین سے پیار کیا، اس نے مجھ سے پیار کیا۔ اور فرمایا جس نے امام حسن اور حسین سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی۔ اور حسین ابن علی کے بارے میں کچھ اشعار بولنا چاہوں گا۔ شاہ ہستے حسین، بادشاہ ہستے حسین، حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، دین ہستے حسین، دین پناہ ہستے حسین،
حسین دین بھی ہے، حسین دین کی حفاظت کرنے والا بھی ہے۔ سردار نداد دست در یزید دست، حسین سر دے گا مگر یزید کو کبھی ہاتھ نہیں دے گا۔ حق کے بنا لا الہ الا اللہ ہے حسین، حسین لا الہ الا اللہ پہ چلنے والا ہے۔ حسین نواسہ رسول ہے، حسین جگرائے گوش بطول ہے، حسین ریحانت النبی شہیدت کربلا، اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور حسین قاری قرآن شہیدت کربلا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول بھی ہیں۔ 10 محرم الحرام کربلا کے میدان میں آخری سجدے میں دین کے حق کی خاطر دین کے لیے لڑا۔ کربلا میں گرمی میں پیاس کی شدت تھی، پیاس کے لیے پانی، پیاس کو بجھانے کے لیے پانی نہیں تھا، اور سجدے میں کر سر کٹا کے محمد کے لال نے زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی۔ وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، محرم الحرام کے بارے میں نے آپ کو بہت کچھ بتایا۔ اب میں آپ کو ایسی عظیم ہستی کی شہادت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یکم محرم الحرام اس عظیم ہستی کی شہادت، یوم شہادت، وہ ایسی عظیم ہستی ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں اگر یہ عظیم ہستی 6 مہینے اور زندہ رہ جاتی دنیا میں تو آج اس دنیا میں کوئی کافر باقی نہ بچتا۔ 6 مہینے، ایسی عظیم ہستی، ایسی طاقتور ہستی جس نے حق اور باطل کو ایک سائڈ کیا، حق کا ساتھ دیا اور باطل کو پیچھے رکھا۔ وہ عظیم ہستی مراد رسول، داماد علی، خلیفہ دوم، فاتح ارام و شان امام عدل، خلیفہ دوم سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا لقب ہے فاروق۔ فاروق ان کو کیوں بلاتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے حق اور باطل میں فرق کیا تھا۔ کیسے فرق کیا تھا؟ جب نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو سارے مکہ کے جو سردار ہیں کافر وہ ایک ساتھ بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے، اور کسی میں اتنی جرت نہیں تھی تو عمر فاروق کھڑے ہوئے کہ میں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں۔ راستے میں گئے، صحابی میرے بولا عمر اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا آج تمہارے نبی کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ بولا عمر نبی کا تو بعد میں دیکھنا، پہلے اپنے گھر جا کر دیکھو، اپنے بہن اور اپنے داماد کو دیکھو کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنا غصہ طاری ہو گیا کہ وہ تلوار پکڑ کر گھر پر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی بہن کے گھر پہنچے تو بہن قرآن پڑھ رہی تھی۔ جب آواز سنی تو بہن خوف سے لرزا گئی اور اپنے شوہر کو چھپا لیا۔ حضرت عمر نے دروازہ توڑا، اندر آیا تو دیکھا یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار دوسری طرف پھینکی اور اپنی بہن کو اتنا مارا اور اپنے داماد کو بھی اتنا مارا کہ وہ خون سے لت پت ہو، خون سے ہی وہ مر گئے۔ اور دل میں اللہ نے رحم ڈالا۔ رحم کیوں ڈالا؟ کیونکہ نبی نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عمر کو مانگا، بولا یا اللہ میری دعا ہے دین اسلام کے حق کے لیے، یا اللہ مجھے عمر ابن خطاب، مجھے عمر ابن خطاب، فاروق لقب ہے، عمر ابن خطاب عطا کر۔ جب دل میں رحم آیا تو فرمایا وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی طرف اشارہ کر رہے اور فرمایا وہ کیا ہے؟ تو بہن نے ہاتھ نہیں لگانے دیا، خون سے لت پت ہے، لیکن قرآن مجید کو بولا تو ناپاک ہے،
قرآن جیسی عظمت کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا، پہلے جا نہا کے آ پھر اس کو کھولی۔ کہے نہا کے آئے، وضو کیا، آئے، کھولے، قرآن کھولا، شروع میں پڑھا آگے پڑھتے گئے اسی مناسبت سے، اور پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اسی مناسبت سے شعر ہے، اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپکے چھپکے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لا الہ پڑھ لیا، اسلام قبول فرما لیا، ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اذان چھپ کے دی جاتی تھی، اذان نماز باجماعت نہیں ادا ہوتی تھی، نماز بھی چھپ کے پڑھی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق مکہ کے سرداران کے سامنے، پورے مکہ کے سامنے اعلان کیا، جب اللہ کا نبی سچا ہے، اللہ سچا ہے، اللہ کا دین اسلام سچا ہے، تو کسی کی ہمت ہے کہ ہمیں باجماعت نماز پڑھنے سے روک کے دکھائے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، اگر عمر فاروق دنیا میں 6 مہینے اور زندہ رہ جاتے تو آج اس دنیا میں کوئی کافر باقی نہ رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دین اسلام کا چراغ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق رکھا ہے، وہ اسی کے مطابق بات کرتے ہیں، اسی کے مطابق اپنا ہر عمل کرتے ہیں، اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ شان صدیق اکبر یہ ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ ابن خطاب کی قسم، اس ذات کی قسم کہ جب ابن خطاب، اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم کہ ابن خطاب جس راستے سے گزرتے ہیں تو شیطان ان سے ڈر کے اس راستے کو بدلتا ہے اور دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ان کا کافروں پر غلبہ تھا، مسلمانوں کے لیے بہت رحم دل تھے، بہت مدد کرتے تھے، گھر جا کر بوڑھی اماؤں کو، بہنوں کو راشن عطا کرتے تھے، ان کی ضروریات پوری کرتے تھے، غریبوں کی شادیاں کرواتے تھے۔ لیکن کوئی کافر اسلام کے خلاف کھڑا ہو جائے، اسلام کا منافق ہو، منافقت کرے، اسلام کے خلاف کھڑا ہو جائے تو 1 منٹ کے لیے اپنے سامنے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دیتے تھے۔ یہ خوف تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جس مناسبت سے ویڈیو بن رہی تھی محرم الحرام، واقعہ کربلا، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں 2 اشارے یا کہ غرور ٹوٹ گیا مگر کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا مگر کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو، لیکن سر حسین مل گیا ہے یزید کو، لیکن شکست یہ ہے یزید کی کہ سر مل گیا لیکن جھکا نہ۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدے میں گئے، کافروں نے سر کاٹ دیا تو حسین کا سر مل گیا، لیکن حسین کا سر کافروں کے آگے نہیں جھکا۔ اسی 10 محرم الحرام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یہ بہت ہی عظمت والا، اس کے روزے کی بھی بہت فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس کے روزے کی بھی بہت فضیلت ہے، اور ان میں چند ایسے بہت ہمارے صحابہ کرام یعنی ہمارے انبیاء نبی کی بہت اس طرح خصوصیت ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 10 محرم حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، یعنی جنت میں جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی پہلی دفعہ تو 10 محرم الحرام کو ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوا،
درجات عالیہ حضرت ادریس علیہ السلام کو 10 محرم الحرام کو ہی نصیب ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، جو کشتی تھی نا وہ پہاڑ سے اتری، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ سے اتری، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا منصب ملا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا منصب ملا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی بھی 10 محرم الحرام کو۔ اس طرح مچھلی کے پیٹ سے جب حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ بھی 10 محرم الحرام کو قبول ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون سے نجات 10 محرم الحرام کو ملی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی، اور حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات بھی 10 محرم الحرام کو ملی۔ اور ایک آخری بات جو سب سے بڑی بات ہے کہ قیامت، روز محشر، قیامت کا دن، انصاف کا دن بھی 10 محرم الحرام کو قائم ہوگا، 10 محرم الحرام کو ہی قیامت کا دن قائم ہوگا۔ اور آخری بات، روزے کی فضیلت 10 محرم الحرام کو، جس طرح میں نے بتایا کہ اللہ کے ہاں محرم الحرام ایک بہت ہی رحمتوں والا، فضیلت والا، برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے عبادت میں اور اس کے روزے میں بھی بڑی فضیلت اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ ثواب ہے وہ محرم الحرام کے روزوں کا۔ محرم الحرام، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 10 محرم کو تو ہم اگر روزہ رکھیں تو وہ کافروں کی مشابہت ہو جائے گی، کافر 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں تو وہ کافروں کی مشابہت ہو جائے گی کہ ہم بھی اگر 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم کافروں کی مشابہت سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 9 یا 10 محرم کا روزہ رکھ لیں، اور اگر 9 محرم چھوٹ جائے تو 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد